اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، جو مسجد میں جائے نماز کی نیت سے اور وہاں جا کے اسے پتہ چلے کہ میری ایک رکعت نکل گئی ہے نماز کی، تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو گئی، رکعت بھی نکل گئی، تو باقی کی نماز میں شریک ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی رکعت نکلنے کے باوجود اس کو پوری ہی جماعت کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک آیا، اس کو پتہ چلا کہ ساری رکعتیں نکل گئیں، اتحیات ہی رہ گئی، اتحیات میں شریک ہو گیا، سب نکل گئی، تو بھی اس کو آنے کی وجہ سے پوری نماز کا ثواب ملے آیا ہے۔ ایک ایسا آیا کہ وہ مسجد میں آیا، پتہ چلا کہ یہ نماز جماعت ہی نکل گئی، جماعت ہو ہی گئی، سلام ہی پھر گیا، اب یہ اکیلا نماز پڑھے گا، تو حضور نے فرمایا اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ میرے گھر میں آیا ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ اکرام کرتا ہے اپنے گھر آنے والوں کا۔ اللہ کے گھر میں جو آ جاتا ہے نا، تو یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ ہر میزبان اپنے مہمان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے، کہ جو کچھ اس کے ہو سامنے رکھ دیتا ہے کہ جی یہ کھا لیں، جو کچھ ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے اسے، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا اکرام کروں بہتر سے بہتر۔ تو فرماتے تھے، ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو ہیں، جو اس کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے ذمے اس کی 100 مہمانیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق۔ اور اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ اپنے گھروں میں آنے والوں کا کیا اکرام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کے بیان کیا، آپ نے فرمایا جس کو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، جس کو اندھیروں میں، فجر اور عشاء اندھیرے، اکثر آتا جاتا دیکھو محبت دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول محبت دیکھو، یہ نہیں کہا ہمیشہ آتا جاتا دیکھو، ہمیشہ نہیں کہا، کبھی انسان ہو جائے، کبھی نہیں بھی آئے گا، کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی آ نہیں سکا، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کہیں، اس لیے اکثر کا لفظ ہمیشہ کا نہیں کیا، کہ جس کو اکثر اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، اس کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو، اور جس کو مسجد کا عادی دیکھو، سبحان اللہ، جس کو مسجد کا عادی دیکھو، یہ مسجد میں ہی آنے والا ہے، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے جو عادی ہے مسجد کا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب زمین کو فنا کر دیں گے تو مسجد جس جگہ بنی ہے، جو مسجد جگہ ہوگی، اس کو اللہ برباد نہیں کریں گے، ان مسجدوں کو ایسے ہی اٹھا لیں گے اوپر، اور اس زمین کو ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا، اور ایسے ہی اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو فرمائیں گے، جنتوں اس مسجدوں کو کہیں گے جاؤ جنت میں چلی جاؤ۔ تو یہ روایت میں لکھا ہے کہ یہ مسجد میں جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، تو اللہ پاک پوچھیں گے بھی مسجدوں میں جنت میں کیوں جاتی؟ تو کہیں گے یا اللہ، ہم اس وقت تک مسجد میں جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھ ہمارے آباد کرنے والے نہیں آ جائیں گے، جو ہمارے اندر آیا کرتے تھے، جو وہاں بیٹھا کرتے تھے، جو سجدے کیا کرتے تھے، جو مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ کے اللہ تجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، جو ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، تجھے منایا کرتے تھے، تجھے منانے کی کوشش کرتے تھے، جو جمعے میں پہلی اذان سے پہلے آ جایا کرتے تھے، جو فجر میں اذان کے ساتھ ہی آ جایا کرتے تھے، یا اللہ جب تک وہ نہیں جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ان مسجدوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ ان لوگوں کو جو مسجدوں میں آیا کرتے تھے مسجدوں کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ کے فضل ہیں، اس لیے اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ یہ فساد کا زمانہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اس وقت ہر آدمی مصروف ہے، 5 منٹ کا وقت نہیں کسی کے پاس، 5 منٹ نہیں، نماز میں
آنے کا وقت نہیں، مسجدوں میں آنے کا وقت نہیں کہ جی میں بس ٹائم نہیں ہوں، میں بیزی ہوں۔ ایک آدمی کو میں نے کہتے سنا، اس نے کہا میرے پاس تو موت کا وقت نہیں ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے کہا 40 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، کہتا تیرا دماغ ٹھیک ہے، میرے پاس تو موت کا وقت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے کب کیا؟ کہا جی ظہر کے بعد۔ فرمایا پھر عصر پڑھ لی تھی؟ کہ جی عصر تو پڑھ لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کر، عصر کی برکت سے تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے۔ آج میں وہاں بات کر کے آیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، وہ بہت ساری عورتیں تھیں، بہت سارے بندے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، کوئی عورت مرد ایسا نہ ہو جو نماز پڑھنے والا نہ ہو، ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس حالت میں پیش نہ ہونا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یاد رکھنا، یہ نہ کرو، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، قرآن میں لکھا نا ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بات۔ میرا ایک دوست جاننے والا ایسا تھا، یقین کرو، ہر گناہ کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا، اور میں اسے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، کہتا تھا میں نے نماز پڑھنی ہی نہیں۔ تو میں اسے میں نے کہا چلو عمرہ کر لو، بہت پیسے والا ہے، عمرہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار حج تیرے پہ فرض ہے، حج کرنے کا، میں نے حج بھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا جی میں نے جو کام میں کر رہا ہوں میں نے چھوڑنا ہی نہیں، تو میں کیوں کروں، میں کیوں پڑھوں نماز، کیوں جاؤں حج پہ، کیوں جاؤں عمرے پہ، آگے پھر میں نے وہی کرنے، تو میں نے کرنے ہی نہیں۔ تو میں نے اسے کہا تو سارے کام کرتا رہے، سارے کام کرتا رہے، بس نماز پڑھا کر، باقی ٹھیک، باقی کر جو کرنا کرو۔ کہتا اس کا کوئی فائدہ ہوگا نماز کا؟ یار اس نماز کا ضرور فائدہ ہوگا، تو نہ بس نماز پڑھا کر۔ تو آہستہ آہستہ ایک نماز پڑھنی شروع کر دی اسے، پھر میں 2 نمازیں جانے لگ گیا۔ عصر مغرب کے پاس بیٹھا کرتا تھا، نماز کا وقت ہونا، میں نے کہا چلو وضو کر لو یار، شیخ صاحب نماز پڑھ لیں، تو میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کا دل لگا دیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب جب 5 وقت کا نمازی بن گیا تو آہستہ آہستہ اس کی برائیاں چھوٹنی شروع ہو گئی، عمرے پہ بھی چلا گیا، حج بھی کرایا، اور آ کے اس وقت اللہ کے فضل سے وہ تہجد گزار ہے، سارے گناہ چھوڑ چکا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہے، نماز ساری برائیاں چھڑائے گی۔